بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امید خیریت سے ہوں گے۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے، کیا کلیجی کھانا حرام ہے یا حلال ہے؟ اور کیا کچھ دوست کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، کچھ کہتے ہیں یہ سنت نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ جو چیزیں بھنی ہوئی کھائی جاتی ہیں تو ان کے کھانے کے بعد بغیر وضو کے نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ دیگر عبادات کی جا سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیں کہ کیا حکم شرعی ہے۔ دیکھیں، جن غذاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا بننے کا شرف ملا، ان میں سے ایک کلیجی بھی ہے۔ یہ ایک بہترین اور فائدہ مند غذا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جاتے ہی سب سے پہلے جس کھانے کی دعوت ہوگی وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال ہیں۔ وہ 2 مردے یعنی مچھلی اور ٹڈی ہیں، اور 2 خون یعنی کلیجی اور تلی ہیں۔ کلیجی کا مزاج جو ہے، اس کا مزاج گرم تر ہے۔ یہ ایسی غذا ہے جو جسم سے زہریلے مادے خارج کرتی اور جسم کو صحت و تندرستی عطا کرتی ہے۔ کئی احادیث میں کلیجی کا ذکر ملتا ہے۔ کچھ احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کلیجی کو تناول فرمایا، اور کچھ احادیث میں محض کلیجی کا ذکر ملتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کلیجی کھانا ظاہر ہے حلال ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی۔ اگر حلال نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کلیجی کو تناول نہ فرماتے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم 130 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سفر میں تھے۔ آپ نے ہم سے پوچھا، تم میں سے کسی ایک کے پاس کھانا ہے؟ تو ایک شخص کے پاس تقریباً 1 سا آٹا نکل آیا، یعنی 1 کلو آٹا نکل آیا۔ تو اس آٹے کو گوندا گیا۔ پھر ایک لمبا تڑنگا کافر آدمی بکریاں ہانکتے ہوئے لے کر جا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم یہ بکریاں بیچو گے یا ہبہ کرو گے، تحفے میں دو گے؟ تو اس نے کہا، میں ہبہ تو نہیں کروں گا، تحفے میں نہیں دے سکتا، میری اتنی جو ہے یوں سمجھ لیں کہ میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، یا میری اتنی قابلیت نہیں ہے، یا میں اتنا امیر نہیں ہوں کہ میں ہبہ کر سکوں، تو میں البتہ بیچوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1 بکری خرید لی، پھر اسے ذبح کیا گیا، تو آپ نے اس کی کلیجی بھوننے کا حکم دیا۔ راوی فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، ہم 130 آدمیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو اس کلیجی میں سے حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا ہو۔ جو وہاں موجود تھے ان کو آپ نے ان کا حصہ عطا فرمایا، اور جو موجود نہیں تھے ان کا حصہ بچا کر رکھ دیا۔ پھر اس گوشت کو 2 برتنوں میں ڈالا گیا، تو ہم لوگوں نے اس میں سے بھی پیٹ بھر کر کھایا، اور دونوں برتنوں میں کھانا بچ بھی گیا۔ راوی فرماتے ہیں، پھر میں نے ان برتنوں کو اونٹ پر لاد دیا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا پیٹ، یعنی پیٹ کی چیزیں، دل، کلیجی، تلی وغیرہ بھونتا تھا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے لیے بکری کے پیٹ کی چیزیں، یعنی دل، کلیجی، تلی وغیرہ یہ بھونتا تھا۔ اس کو کھانے کے بعد آپ نیا وضو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، نیا وضو کیے بغیر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کوئی بھی بھنی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
بغیر وضو کے بھی آپ ذکر و اذکار، عبادات، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور اس کی کلیجی اور کوہان کو رسول اللہ کے لیے بھونا۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اپنے گھر سے کچھ کھائے بغیر نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید الاضحیٰ کے سے فارغ ہو کر آنے تک کچھ نہ کھایا کرتے تھے۔ واپس آ کر اپنی قربانی کے جانور کی آپ علیہ السلام کلیجی تناول فرماتے تھے۔ بکری کی کلیجی عموماً 5 یا 7 افراد کو بمشکل کفایت کرتی ہے، لیکن ایک بکری کی کلیجی 130 صحابہ کرام کو پوری ہو گئی۔ یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آگ پر بھونی ہوئی اور پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عید الفطر کے موقع پر کچھ کھا کر نماز عید کے لیے جانا اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بغیر کچھ کھائے جانا اور نماز عید کے بعد قربانی کے جانور کی کلیجی تناول کرنا یا کھانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ گوشت کو بھون کر کھانا بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ کلیجی کھانے کے چند فوائد میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ دیگر غذاؤں کی طرح کلیجی بھی جہاں لذت سے بھرپور ہے، وہیں اس میں بھی بے شمار طبی فوائد پائے جاتے ہیں۔ چند فوائد میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ کلیجی میں کئی اہم غذائی اجزاء جیسے وٹامن اے، ڈی، ای کے فولک ایسڈ اور منرلز موجود ہوتے ہیں، جو جسم سے ان ٹاکسن کو نکالنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کلیجی خون کی کمی کو پورا کرنے میں مددگار ہے۔ کلیجی دماغ کو صحت مند رکھنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ کلیجی آئرن سے مالا مال غذا ہے۔ کلیجی کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اسے فوراً پکا لیں، کیونکہ تازہ کلیجی ہی زیادہ مفید ہے۔ کلیجی کو بہت زیادہ مت پکائیں، ورنہ وہ سخت اور بے ذائقہ ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر لیموں کا استعمال کیا جائے تو یہ آسانی سے جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ کسی بھی غذا کو طبی نقطہ نظر سے استعمال کرنے سے پہلے ناظرین اپنے ڈاکٹر یا مستند طبی حکیم سے مشورہ لازمی کریں۔ تو امید ہے یہ معلومات آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک، شیئر، کمنٹ ضرور فرما دیں، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس فرما لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔